بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خاکسار اصطفیٰ تکبیر ٹی وی کے مولوی سیالوی صاحب کے وفات مسیح کے بارے میں پیش کردہ 10 سوالات میں سے سوال نمبر 6 کا جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہود کا ذکر کرتے ہوئے سورۃ النساء آیت 47 کے شروع میں فرماتا ہے، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا۔ یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ ناظرین کرام، مولوی چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو یا نام نہاد مسلمان مولوی سیالوی ہو، طریقہ واردات سب کا مشترکہ ہی ہے، اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی مامور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر آئے تو اس کے پیغام کو توڑ مروڑ کر پیش کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں کی سنت میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے، اسی طرح ان منکرین کی سنت میں بھی آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے، جنہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہو کہ نہ صرف وہ خود ہدایت کو قبول نہیں کریں گے بلکہ عوام الناس کو بھی اپنے ہمراہ گمراہی کے گڑھے میں ضرور لے کر جائیں گے۔ مولوی سیالوی صاحب بھی بدقسمتی سے انہی علماء سو میں سے ایک ہیں۔ اپنا چھٹا سوال مولوی سیالوی صاحب کچھ یوں پیش کرتے ہیں۔ تو اب میں اختصار کے ساتھ اگلے سوال کی طرف جاتا ہوں۔ اگلا میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 111 پر لکھا ہے کہ 10 سال تک مجھ کو بتایا جاتا رہا، بڑے لمبے عرصے تک، کہ تم مسیح موعود آسمان سے کسی نے نہیں آنا، بلکہ 12 سال تک لکھا ہے کہ بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن میں بے خبر رہا، میں غافل رہا، مجھے کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر یہی بات روحانی خزان جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 113 پر بھی لکھتے ہیں کہ 12 سال تک مجھے برابر بتایا جاتا رہا کہ تم مسیح موعود ہو، کسی نے آسمان سے نہیں آنا، لیکن میں غافل اور بے خبر رہا۔ اب میرا ایک سوال تو یہاں یہ ہے کہ جسے 12 سال ایک حکم سمجھانے میں لگیں، اللہ تعالیٰ نے پورے 12 سال کوشش کی، عام انسان نے نہیں، اس قادر مطلق نے ادھر 12 سال تک ایک حکم اللہ تعالیٰ بار بار سمجھاتا رہا، لیکن اس کا مخاطب اتنا کند ذہن تھا کہ 12 سال وہ نہیں سمجھا۔ اب اس پر ذرا غور کریں کہ کیا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ امت کا امامت دے گا، مجدد بنائے گا، مسیح موعود بنائے گا، نبی بنائے گا، جو اتنا کن ذہن، اتنا نالائق ہے؟ ایک سوال اس پر یہ، اور دوسرا سوال یہ کہ روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 551 پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں۔ شروع سے میں جانتا تھا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، لیکن کسی حکمت کے تحت میں نے اسے چھپائے رکھا۔ 2 جگہ لکھ رہے ہیں کہ 12 سال کا عرصہ مجھے بار بار بتایا جاتا رہا، لیکن میں غافل رہا، مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا مطلب کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ لکھ رہے ہیں کہ میں بالکل باخبر تھا، لیکن 10 سال تک میں نے اسے کسی حکمت کے تحت چھپائے رکھا۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا موقف جھوٹا ہے اور کون سا سچا ہے؟ مرزا صاحب بے خبر تھے یا باخبر تھے؟
اور خود چھپائے ہوئے تھے کسی چیز کو۔ یہ چھٹا سوال ہے۔ معزز ناظرین، جب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریریں جن پر مولوی صاحب نے اعتراض کیا ہے پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تحریریں خود بولیں گی اور ان مولوی صاحب کا جھوٹ، کذب اور افتراء خوب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ مولوی صاحب کے ان دونوں سوالات کا مختصراً جواب تو یہ ہے کہ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو مرزا صاحب نے ان اردو کی 2 تحریروں میں مولوی صاحب ہرگز یہ نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بار بار بتلا رہا تھا مگر مجھے سمجھ نہیں آئی، بلکہ حضور علیہ السلام نے وہاں پر تو یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار مجھے بتلایا تو مجھے سمجھ آ گئی۔ لہٰذا مولوی صاحب آپ کا یہ سوال جھوٹ پر مبنی ہے۔ آپ نے بار بار کے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کے ایک حصہ سے اٹھا کر دوسرے حصہ پر چسپاں کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مولوی صاحب آپ واقعی دھوکہ بازی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے تو مولوی صاحب اس سوال کو گھڑنے میں بھی آپ نے کذب و افتراء سے کام لیا ہے۔ حضرت مرزا صاحب کی اس عربی عبارت میں حضور نے قطعاً یہ نہیں لکھا کہ کسی حکمت کے تحت میں نے یہ چھپائے رکھا، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں ان الہامات کی تعویل کرتا رہا۔ حضرت مرزا صاحب نے مولوی صاحب لفظ تعویل لکھا ہے اور آپ نے جان بوجھ کر اسے حکمت کہا۔ مولوی صاحب، تعویل اور حکمت میں بہت فرق ہے۔ آپ کا یوں اس طرح سے وہ لفظ اس تحریر میں داخل کرنا جو کہ حضرت مرزا صاحب نے وہاں پر لکھا ہی نہیں، یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا یہ سوال بھی محض جھوٹ پر مبنی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریریں پوری طرح آپ کے سامنے رکھوں، آئیے میں پہلے آپ کے سامنے وہ تحریریں اس طرح پر پیش کروں جس طرح یہ متعصب مولوی صاحبان تعصب کی کالی سیاہ اینکیں پہن کر عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مولوی سیالوی صاحب روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 کی عبارت کچھ اس طرح سے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اس صفحہ پر یہ لکھا ہے، اور باوجود اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ حصص سابقہ میں میرا نام عیسیٰ رکھا اور جو قرآن شریف کی آیتیں پیشگوئی کے طور پر حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب تھیں وہ سب آیتیں میری طرف منسوب کر دیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے آنے کی خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے، مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا۔ اور مولوی صاحب اس حصہ کو خوب رگڑا دیتے ہیں کہ مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا، اور یہیں پہ ان کی تان آ کر ٹوٹتی ہے۔ جہاں تک روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 113 کی عبارت کا تعلق ہے تو مولوی صاحب جو کہ بریلوی امت کے بہت بڑے محقق بنتے ہیں کچھ اس طرح سے اس عبارت کو پیش کرتے ہیں، پھر میں قریباً 12 برس تک جو ایک زمانہ دراز ہے بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدہ پر جمع رہا۔ مولوی صاحب اس پیراگراف میں بھی صرف اس بات کو بار بار رگڑا دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ میں 12 سال تک بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا۔ اب آئیے ناظرین عربی کی اس تحریر کی طرف کہ مولوی صاحب کے مطابق حضور نے روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 551 میں یہ لکھا ہے کہ
کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، لیکن کسی حکمت کے تحت میں نے اسے چھپائے رکھا۔ حالانکہ ناظرین، آپ واضح طور پر اس عربی عبارت میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام نے لفظ تعویل ہی لکھا ہے، جس کا مطلب تعویل کرنا ہے، نہ کہ حکمت، جیسا کہ مولوی صاحب نے خام خواہ اپنا سوال بنانے کے لیے یہاں پر غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب اس طرح پر یہ مولوی کاٹ کاٹ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریریں یہودی علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ دکھاتے اور کچھ چھپاتے ہوئے پیش کرتے ہیں، تو واقعی بیچارے عوام الناس کو یوں لگتا ہے کہ یہ مولوی جو اتنا چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہا ہے تو درست ہی ہوگی، خاص طور پر جب کہ یہ مولوی حضرات اپنی تحریروں میں حوالے بھی پیش کرتے ہیں، تو بیچارے غیر احمدی مسلمان یہ سوچنے رکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے تو صفحہ نمبر تک لکھ دیا ہے یا دکھا دیا ہے، تو جو کچھ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ مگر ان عوام کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ان کا پالا ان علماء سے پڑا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب ظاہر ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی تو پوری ہونی ہی تھی۔ اب آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آیا یہ مولوی سیالوی صاحب ان علماء سو میں سے ایک ہیں یا نہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ ہمیں کچھ دور جانے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب کے اپنے ذوم میں بیان کردہ اس سوال کو ہی مثال کے طور پر لے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی یہ تحریریں پیش کرتے ہوئے آیا انصاف کے وہ تقاضے پورے کیے ہیں یا نہیں جو کہ اپنے آپ کو عاشق رسول کے طور پر اور اسلام کے چیمپئن کے طور پر پیش کرتے ہوئے نہیں تھکتا، ضرور پورے کرنے چاہیے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اب میں حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریریں سیاق و سباق سمیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ وہ تحریریں مکمل طور پر پڑھیں گے تو چونکہ وہ معمور من اللہ کا کلام ہے، اس لیے وہ تحریریں خود بولیں گی کہ یہ مولوی سیالوی واقعی علماء سو میں سے ایک ہے، کیونکہ اس نے ان تحریروں میں سے ایک دو فقرات تو اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیے، مگر ان تحریروں کے وہ حصے جو کہ یا تو اسی صفحہ پر موجود ہیں یا ان صفحات کے اگلے یا پچھلے صفحہ پر، وہ اپنے ناظرین کو نہ صرف دکھلائے نہیں بلکہ ان سے چھپائے ہیں۔ اگر وہ حصے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے یہ مولوی سیالوی صاحب پڑھ لیتے تو یہ سوال تو پھر بنتا ہی نہیں تھا۔ ناظرین، اب آئیے حضرت مرزا صاحب کی وہ تحریریں انصاف کے تمام تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاق و سباق سمیت پڑھتے ہیں۔ حضرت مرزا صاحب کی پہلی تحریر جو کہ مولوی صاحب نے پیش کی وہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ 111 کی تحریر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 111 پر اس عبارت کے فوراً بعد جو مولوی صاحب بار بار پیش کرتے ہیں اور جس کو یہاں پر آ کر روک دیتے ہیں کہ حضور نے لکھا مگر پھر بھی میں متنبع نہ ہوا، اس عبارت کے بعد والا حصہ مولوی صاحب جان بوجھ کر پیش ہی نہیں کرتے۔ اس سے پہلے کہ میں وہ حصہ پیش کروں، ناظرین آپ غور سے اس عبارت کو دیکھیں۔ اس تحریر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار کا لفظ تو استعمال ہی نہیں فرمایا، اور مولوی صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں کہ گویا مسیح السلام نے یہ لکھا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ مجھے بتلا رہا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس فقرہ سے ایک لائن بعد یہ لکھا، اور میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو نہ سمجھایا
کہ عیسیٰ بن مریم اسرائیلی تو فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا، اور اس زمانہ اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ بن مریم ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، اس فقرہ میں حضور نے بار بار کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضور نے ساتھ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بار بار مجھ کو کھول کر سمجھایا تو پھر میری آنکھیں کھل گئیں۔ لیکن مولوی صاحب کی کمینگی دیکھیں کہ انہوں نے یہاں سے بار بار اٹھا کر اوپر والی تحریر کے میں شامل کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ اب ناظرین، اس صفحہ یعنی صفحہ 111 سے اگلے صفحے کے پہلے پیراگراف میں حضور علیہ السلام نے مزید یہ بات کھولی ہے کہ کیوں اگرچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے نام سے پکارا، مگر پھر بھی آپ اپنے اسی پرانے عقیدہ پر قائم رہے۔ آپ فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ ہی نہیں رکھا، بلکہ ابتدا سے انتہا تک جس قدر انبیاء علیہ السلام کے نام تھے وہ سب میرے نام رکھ دیے ہیں۔ اب اس تحریر سے تو مولوی صاحب تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ میرا نام عیسیٰ رکھا، مگر چونکہ مجھے دوسرے انبیاء کے ناموں سے بھی میرے الہامات میں مخاطب کیا گیا تھا، اور وفات مسیح کا راز بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس وقت تک نہیں کھولا تھا، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ میں ان تمام الہامات کی تعویل کرتا رہا۔ چونکہ مولوی صاحب آپ کی طرح حضرت مرزا صاحب کو سستی شہرت حاصل کرنے کا ہرگز شوق نہ تھا، بلکہ اس کے بالکل برعکس حضرت مرزا صاحب کو، جیسا کہ حضور علیہ السلام بار بار اپنی تحریرات میں لکھ چکے ہیں، گمنامی کی زندگی شہرت سے زیادہ پسند۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عیسیٰ کے نام سے پکار رہا تھا، فوراً ہی یہ ٹائٹل اپنے ساتھ منسوب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کی تعویل کرتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بارہ میں روحانی خزائن جلد نمبر 22 کے ضمیمہ کے صفحہ نمبر 75 پر لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا، میں اپنی کسی خواہش نفس کے تحت تمہارے پاس نہیں آیا، اور نہ مجھے ظاہر ہونے کا شوق تھا، بلکہ میں پسند کرتا تھا کہ اہل قبور کی مانند پوشیدہ زندگی بسر کروں، لیکن میرے رب نے مجھے میرے باہر نکلنے کی کراہت کے باوجود باہر نکالا، اور شہرت اور عروج سے میرے فرار کے باوجود اس نے تمام عالم میں میرا نام روشن کیا۔ تو مولوی صاحب، چونکہ مسیح موعود علیہ السلام کو یہ کوئی شوق نہیں تھا، جس طرح کہ آپ کو بڑا شوق ہے کہ آپ کا پروگرام ہٹ ہو جائے، اس طرح کے شوقوں سے تو اللہ تعالیٰ کے نبی بالکل پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جن کو گمنامی کی زندگی شہرت کی زندگی سے زیادہ پسند تھی، اور جو کہ آپ مولویوں کی طرح خام خواہ 2 گز لمبے ٹائٹل اور القابات کے فاتح فلاں اور فلاں اپنے ساتھ لگوانے سے بھی کراہت محسوس کرتے تھے، اس لیے ان تمام الہامات کی جن میں آپ علیہ السلام کو عیسیٰ یا مسیح ابن مریم قرار دیا گیا، ایک لمبے عرصہ تک تعویلات کرتے رہے۔ آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری روحانی خزان کی تحریر جو کہ مولوی صاحب نے اپنے سوال میں پیش کی، اس کو انہوں نے کس حد تک اپنے ناظرین کو دکھایا اور کس حد تک وہ اپنے ناظرین سے چھپاتے رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 113 پر اس تحریر میں جو کہ مولوی صاحب نے اپنے ناظرین کو دکھائی، جہاں یہ فرماتے ہیں کہ پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شدت سے براہین میں مسیح موت قرار دیا ہے۔ مولوی صاحب نے جو تحریر اپنے ناظرین کو دکھلائی وہ حضور علیہ السلام کا محض ایک پیراگراف کا ایک حصہ ہے جو کہ حضور علیہ السلام نے صفحہ 113 پر لکھا، مگر یہ مولوی صاحب
چونکہ علماء سو میں سے ایک ہیں اور جھوٹ اور دھوکہ دہی ان کا شیوا ہے، اس لیے اس عبارت سے پہلے اور اس عبارت کے بعد والی عبارت بالکل ہی کھا گئے، اور وہ اس لیے کہ اگر مولوی صاحب وہ عبارت لوگوں کے سامنے پوری اور مکمل پیش کر دیتے تو پھر سستی شہرت کی خاطر جو سوال وہ بنانا چاہ رہے تھے وہ سوال تو اپنی موت آپ ہی مر جاتا، کیونکہ اس تحریر میں حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر اس بات کو کھول کر بیان کیا ہے کہ کیوں حضور علیہ السلام کو وحی الہی تو مسیح موعود بناتی تھی، مگر حضور علیہ السلام کو جب تک اللہ تعالیٰ نے بار بار اور کھول کر یہ نہیں سمجھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب جس نے آنا تھا وہ مسیح موعود تو ہی ہے، تب تک حضور علیہ السلام نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا۔ چنانچہ اس تحریر سے ایک صفحہ پہلے یعنی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 112 پر مولوی صاحب اللہ آپ کو ہدایت دے، کیا حضور علیہ السلام نے یہ نہیں لکھا کہ کہتے ہیں کہ مسیحی موعود کا دعویٰ کرنے سے پہلے براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار موجود ہے؟ فرمایا، اے نادانو، اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ اس اقرار میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی سے بیان کرتا ہوں؟ اور مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، تب تک میں اسی عقیدہ پر قائم تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ پھر آپ نے لکھا، اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین میں لکھا ہے، جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدہ سے باز آ گیا۔ اب دیکھیں ناظرین، اس تحریر میں جہاں پہ حضور نے لکھا کہ جب خدا نے بار بار مجھے سمجھایا اور اصل حقیقت کھول دی، تو حضور نے تو واضح لکھا ہوا ہے کہ پھر میں نے اپنا عقیدہ تبدیل کر لیا۔ اور مولوی صاحب کی یہ شرارت دیکھیں کہ وہ اس بار بار کے لفظ کو اٹھا کر وہ اس تحریر کے ساتھ ملاتے رہے جو کہ انہوں نے صفحہ 113 کے نچلے حصہ سے لی۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی صفحہ 113 پر جس تحریر کو مولوی صاحب نے پیش کیا ہے، اس سے اگلا فقرہ ہی یہ لکھا ہے کہ جب 12 برس گزر گئے تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے، اب دیکھیں حضور نے یہاں پہ لفظ تواتر وہاں استعمال کیا ہے جہاں پہ بات کھول دی گئی ہے اور حضور کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ تب تواتر سے اس بارہ میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ اب دیکھیں مولوی صاحب، حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لکھا ہے کہ بار بار اور تواتر سے الہامات 10 یا 12 سال کے بعد ہوئے، مگر آپ چونکہ علماء سو کے چیمپئن ٹھہرے، اس لیے آپ نے بار بار کے الفاظ بے ایمانی کرتے ہوئے اس طرح پر پیش کیے کہ گویا 12 سال کے دوران اللہ تعالیٰ تو بار بار سمجھا اور بتا رہا تھا، مگر حضرت مسیح موعود کو سمجھ نہیں آئی۔ مولوی صاحب تحریر دوبارہ پڑھیں۔ حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بار بار یا تواتر سے سمجھایا تو حضور نے تو لکھا ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ حضور نے لکھا کہ سمجھ نہیں آئی۔ چنانچہ آپ یہ دیکھیں، اس سے بالکل اگلا فقرے میں حضور فرماتے ہیں، پس جب اس بارہ میں انتہا تک خدا کی وحی پہنچی اور مجھے حکم ہوا کہ یعنی جو تجھے حکم ہوتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے، اور بہت سے نشان مجھے دیے گئے اور میرے دل میں روز روشن کی طرح یقین بٹھا دیا گیا، تب میں نے یہ پیغام لوگوں کو سنا دیا۔ اب یہ تو پوری تحریر ناظرین جب پڑھیں تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ تحریر ہے، اس کے کوئی دو مطلب ہو ہی نہیں سکتے۔ اب ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان دو اردو کی عبارتوں سے ہم واضح طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لکھا ہے کہ نمبر 1، براہین احمدیہ کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب کو اپنے الہامات میں
جن بے شمار انبیاء کے نام سے موسوم فرمایا ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی تھا۔ نمبر 2، یہی وجہ ہے کہ اسی براہین کے زمانہ میں اگرچہ حضرت مرزا صاحب کے الہامات تو یہ بیان کر رہے تھے کہ تیرا نام عیسیٰ ہے، تو خاتم الخلفاء ہے اور تو ہی کثر سلیب کرے گا، مگر چونکہ حضور علیہ السلام پر یہ حقیقت خدا تعالیٰ نے ابھی تک نہیں کھولی تھی کہ امت مسلمہ 300 سال بعد گمراہ ہو گئی تھی اور دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں بلکہ فوت ہو چکے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنی ان 2 تحریرات میں یہ لکھا کہ وہ ان الہامات کی تعویل کرتے رہے۔ نمبر 3، یہ صورتحال قریباً 10-12 سال تک رہی، مگر ناظرین کرام حضور علیہ السلام نے یہ تو لکھا ہے کہ میرے پر اس طرح کے الہامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، مگر یہ بات ہرگز نہیں لکھی کہ یہ الہامات بار بار اور تواتر سے ہوتے رہے۔ یہ مولوی صاحب آپ کا محض جھوٹ ہے۔ چوتھی بات جو ان 2 تحریروں سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ 10-12 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے بار بار اور تواتر سے الہامات کے ذریعے حضور علیہ السلام پر حقیقت کھول دی اور حکم دیا کہ جو تجھے حکم ہوتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نشان دیے اور حق الیقین عطا فرمایا، تب یہ بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لوگوں کو بتلائی اور سمجھائی۔ مولوی صاحب، آپ کا پہلا سوال تو ان دونوں تحریروں کو پڑھنے سے اپنی موت آپ ہی مر گیا، اور آپ کا جھوٹ اور شر خود بخود ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے ناظرین پر کھل گیا ہے، اور وہ یہ کہ حضور علیہ السلام نے تو یہ لکھا ہی نہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا رہا تھا اور میں 12 سال تک نہیں سمجھا، بار بار یا تواتر کے الفاظ تو حضور علیہ السلام نے اپنی ان تحریروں میں لکھے ہیں جن میں حضور 10-12 سال کے بعد کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں، نہ کہ 10-12 سال کے دوران کی کیفیت۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ دونوں تحریریں سیاق و سباق سمیت پڑھنے کے بعد آپ پر جہاں یہ حقیقت واضح ہوئی ہوگی کہ اس ٹیڑھے دل والے مولوی کجر و سیالوی کا اس سوال میں موجود یہ اعتراض محض اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے، وہاں یہ حقیقت بھی آپ پر ضرور آشکار ہوئی ہوگی کہ دراصل یہ جاہل مولوی سیالوی بدقسمتی سے خود ہی اس حد تک کند ذہن اور نالائق ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیدھی سادھی اردو کی عبارات کو بھی اس تنگ ذہن مولوی کے لیے سمجھنا قریباً ناممکن ہے۔ جہاں تک سوال نمبر 6 کے دوسرے حصہ کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے مولوی صاحب کے اعتراض والے ویڈیو کلپ میں ملاحظہ فرمایا، مولوی صاحب کا دعویٰ حضرت مرزا صاحب کی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ 551 پر موجود عربی عبارت کے متعلق یہ ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے اس عربی عبارت میں یہ لکھا ہے کہ میں شروع سے جانتا تھا کہ مسیح موعود میں ہی ہوں، مگر کسی حکمت کے تحت میں نے چھپائے رکھا۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو اب تک یقیناً اس بدطینت مولوی کی اس بد خصلت کا خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان حضرت کا ایک طریقہ واردات یہ ہے کہ سیاق و سباق کے بغیر صرف ایک فقرہ کسی عبارت کا اچک کر اس کو اپنے من پسند معنی پہناؤ اور پھر اتنا زیادہ ڈرامہ کرو اور شور مچاؤ کہ بھلے مانس عوام الناس اس مولوی کے شور کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور بے اختیار یہ سوچنے لگیں کہ شاید مولوی سیالوی صاحب ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں۔ مولوی صاحب کا دوسرا طریقہ واردات یہ ہے کہ انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی سے اپنی مرضی کے الفاظ حضرت مرزا صاحب کی تحریر میں داخل کرو اور پھر ڈٹ جاؤ کہ ہاں اس جگہ پر وہی لفظ لکھے ہیں
جو کہ مولوی سیالوی صاحب نے کذب اور افتراء سے کام لیتے ہوئے جان بوجھ کر حضرت مرزا صاحب کی عبارت میں داخل کیے ہیں، اور یہ شیطان صفت مولوی اس وقت تک شور مچاتا رہتا ہے جب تک کہ حضرت مرزا صاحب کی تحریر میں سے اصل عبارت اس مولوی کے منہ پر نہ دے ماری جائے اور ثابت کیا جائے کہ مولوی صاحب آپ نے تو لگتا ہے شیطان کو بھی مات دے دی ہے، وہ بھی شاید آج کل خوب آرام کر رہا ہوگا کہ مولوی سیالوی ہے نا، وہ میرے سارے کام میری جگہ پر اتنی اچھی طرح سے سر انجام دے رہا ہے کہ شیطانی اس پر ختم ہو گئی ہے۔ گویا مولوی صاحب آپ تو پکے خاتم الشیاطین ٹھہرے۔ ناظرین کرام، جب میں آپ کے سامنے حضرت مرزا صاحب کی وہ عربی عبارت سیاق و سباق سمیت پیش کروں گا تو آپ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ واقعی حضرت مرزا صاحب کی اس عربی عبارت پر مولوی سیالوی صاحب نے اپنے دونوں طریقہ واردات آزمائے ہیں، اور شیطان کو بھی مات دیتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عربی عبارت کو نہ صرف سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا ہے بلکہ انتہائی بے شرمی سے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عبارت میں اپنی طرف سے داخل کر کے اپنے مند پسند معنی اس تحریر سے حاصل کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مولوی سیالوی صاحب، کیا یہ بات درست نہیں کہ اس فقرہ سے جو کہ آپ نے توڑ مڑوڑ کر ناظرین کے سامنے پیش کیا ہے، کچھ پہلے حضرت مرزا صاحب نے اپنے کئی الہامات اکٹھے درج کیے ہیں، اور ان الہامات کو اکٹھا درج کرنے کے بعد حضرت مرزا صاحب نے روحانی خزائن جلد 5 کے صفحہ 551 پر یہ لکھا ہے کہ یہ میرے الہامات کا ایک نمونہ ہے، اور ان میں سے ایک الہام یہ بھی ہے، اِنَّا جَعَلْنَاكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مریم۔ اس الہام کا مطلب یہ ہے یقیناً ہم نے مسیح ابن مریم کو مبعوث کیا۔ اس کے بعد حضور نے یہ لکھا ہے، اور اللہ کی قسم میں ایک مدت سے یہ جانتا تھا کہ میں اس کی جگہ نازل ہونے والا ہوں، مگر میں نے اسے چھپایا۔ مولوی صاحب، یہ بات درست ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ الہام درج کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ میں ایک مدت سے جانتا تھا کہ میں اس کی جگہ نازل ہونے والا ہوں، مگر میں نے اسے چھپایا۔ مگر آپ کی کمینگی دیکھیں کہ آپ نے محض اپنا سوال کھڑنے کی خاطر نہ صرف یہ کہ تعویل ہی کے لفظ کا ترجمہ حکمت کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ آپ نے وہ فکرہ مولوی صاحب آدھے سے زیادہ اپنے ناظرین سے چھپا لیا ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فکرہ جو کہ قریباً 4 سطروں پر مشتمل ہے، یہ فقرہ وَوَاللَّهِ کے لفظ سے شروع ہو کر الحاضرین کے لفظ پر ختم ہوتا ہے، مگر مولوی صاحب حسب عادت وَلَٰكِنْ أَخْفَيْتَهُ کے لفظ کے بعد سارا فقرہ ہی ہڑپ کر کے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مرزا صاحب نے اسی عبارت میں مولوی صاحب پوری بات خوب کھول کر بیان کی ہے، مگر مجال ہے جو آپ نے اس کا ذکر بھی کیا ہو۔ ناظرین کرام، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ایک دفعہ پھر سوال کا جواب کچھ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے میں جلدی سے اس عربی عبارت کا مفہوم آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان مولوی صاحب کا جھوٹا اور کذاب ہونا پورے طور پر آپ پر ثابت ہو جائے۔ اس عربی عبارت میں بھی ناظرین حضور علیہ السلام کوئی نئی بات بیان نہیں فرما رہے، بلکہ انہی 2 اردو کی عبارات سے ملتی جلتی ایک یہ عبارت بھی ہے۔ اب ناظرین کرام، میں اس عربی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس عربی عبارت میں یہ لکھا ہے، اور اللہ کی قسم میں ایک مدت سے یہ جانتا تھا کہ میں اس کی جگہ نازل ہونے والا ہوں، مگر میں نے اسے چھپایا تعویل کی نظر کرتے ہوئے، جس کا مطلب صاف واضح ہے
کہ مسیح وزن محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس فقرہ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ گرچہ الہامات تو مجھے یہ بتلا رہے تھے کہ میں مسیح ابن مریم کی جگہ پر بھیجا گیا ہوں، لیکن چونکہ میں اس کی تعویل کرتا رہا اس لیے میں نے اس کو چھپایا۔ اور پھر مزید حضور اس کو پورا کھول کر بیان کرتے ہوئے اس کے بعد لکھتے ہیں، لیکن میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا بلکہ اس پر قائم رہا، اور میں نے اس کے اظہار میں 10 سال توقف کیا۔ اب دیکھیں ناظرین، وہی بات حضور یہاں بیان کر رہے ہیں جو کہ اردو عبارت میں تھی کہ میں نے 10-12 سال اس کے اظہار میں توقف کیا، اور میں نے جلدی نہیں کی، نہ میں نے کسی دوست کو بتایا، نہ کسی دشمن کو بتایا، اور نہ ہی حاضرین کو۔ اس کے بعد حضور نے لکھا، اور اس میں اگر کوئی شک ہو تو علماء ہند سے پوچھو کہ میرے اس الہام پر کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کتنی مدت گزر چکی ہے، یا براہین کو پڑھ لو۔ اب ناظرین، یہاں تک وہ دور ہے جو کہ حضور بیان کر رہے ہیں، براہین احمدیہ کے لکھنے کے زمانے کا دور۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے لکھا، اور میں اللہ کی مرضی اور رضا اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے الہام کو بار بار کیا۔ اب دیکھیں حضور نے جہاں پہ لکھا ہے کہ اس الہام کو بار بار کیا، اس کے فوراً بعد حضور نے لکھا ہے اور اس نے اندھیروں کو دور کیا اور تواتر سے نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور وہ ایک ایسی مدت تک پہنچ گیا جس کو رب العالمین جانتا ہے، اور مجھے خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بیان کر دے۔ اب مولوی صاحب، یہ تو وہی عبارت ہے جو کہ ہم ابھی اردو کی عبارات میں دیکھ کے آئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور وہ علامات ظاہر ہوئیں جن کو اولیاء کا گروہ جانتا ہے اور چنیدہ لوگوں میں سے ان کی عقل جانتی ہے، اور صبح روشن کر دی گئی اور سینہ کھول دیا گیا، دل مطمئن ہو گیا، اور دل نے فتویٰ دیا کہ یہ اللہ کی وحی ہے اور شیطان کی طرف سے ڈالا ہوا شک و شبہ نہیں۔ اس کے بعد حضور نے لکھا، لیکن میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، میں نے اسے کتاب اللہ اور سنت کی طرف لوٹا دیا، اور اللہ سے دعا کی کہ میری مدد کرے، تو اللہ نے میری نظر کو وسیع کر دیا اور مجھے تائید یافتہ لوگوں میں سے بنا دیا، اور مجھ پر قرآن کریم اور احادیث کی نصوص کے ذریعہ سے واضح کر دیا گیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور وہ دوسرے انبیاء کے ساتھ جا ملا ہے۔ پھر حضور نے یہ لکھا ہے، اور میں یہ جان چکا تھا کہ وفات مسیح ثابت شدہ حق ہے، قرآن اور حدیث اور کھلی کھلی نصوص کے ذریعہ سے نہ میرے الہام پر کوئی غبار ہے اور نہ ہی اس میں کوئی ملائی ہوئی بات ہے، اور اس کے ساتھ حضور لکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ میرا یہ بھی یقین تھا کہ مسلمانوں کا اعتقاد نزول مسیح کے بارے میں حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ان دونوں باتوں کی تطبیق میرے پر مشکل ہو گئی اور میں حیران ہو گیا۔ میں نے صرف نصوص پر قناعت اختیار نہیں کی، چونکہ میں نے احادیث میں دیکھا۔ پھر آپ نے لکھا، وہ ہوا چلی جو کہ اختلاف کا دھواں دور کرنے والی تھی۔ اس سے اگلے فقرہ میں حضور لکھتے ہیں، اگرچہ قطعی اور قوی دلائل ہمارے ساتھ اور ہمارے ہاتھ ہی تھے، اور قرآن بھی تمام کا تمام ہمارے ساتھ تھا، مگر پھر بھی میں نے مکمل معرفت چاہی جو ہر پہلو کو روشن کر دے اور حق الیقین تک پہنچا دے۔ تب میں نے تضرع کیا اللہ تعالیٰ کی جناب میں، اور میں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے پھیلائے، یہ تمنا کرتے ہوئے کہ وہ نزول مسیح کا بھید اور حقیقت دجال کے بارے میں مجھے علم الیقین عطا فرمائے۔ پھر حضور نے لکھا، میں نے اپنی تفہیم اور تعلیم کے لیے خدا سے توجہ کی عنایت چاہی، تو مجھ پر الہام کیا گیا اور مجھے سکھلایا گیا کہ نزول اپنے اصلی مفہوم میں حق ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کی حقیقت نہیں سمجھی، کیونکہ اللہ نے اس کے اخفاء کا ارادہ کیا تھا، تو اس کی قضاء اور تقدیر غالب آئی، اور اس نے ان کی توجہات کو
روحانی حقیقت سے جسمانی حقیقت کی طرف پھیر دیا۔ پھر آپ نے لکھا اور یہ خبر چھپی ہوئی خبر اور پوشیدہ رہی، جس طرح بالی میں دانہ چھپا ہوتا ہے، صدیوں کے بعد صدیوں تک، یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آ گیا اور اسلام ذلیل ہو گیا۔ پھر اس سے اگلے صفحہ پر ناظرین حضور نے اوپر کی 8 لائنوں میں یہ وضاحت کی ہے کہ کون سے زمانے کی حضور بات کر رہے ہیں کہ ہمارا زمانہ آ گیا۔ تب حضور لکھتے ہیں اس زمانہ کے بارے میں کہ اللہ نے حقیقت ہم پر کھول دی تاکہ آگ ہم پر ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث بنے، اور مضطر کی مدد اللہ نے کی۔ پھر اس کے بعد حضور نے لکھا کہ اللہ نے مجھے خبر دی کہ نزول روحانی ہے نہ کہ جسمانی، اور اس کی نظیر یعنی کہ نزول کی نظیر اولین کی سنت میں گزر چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی سنت تبدیل نہیں کرتا۔ دیکھا مولوی صاحب، مرزا صاحب تو یہاں پر بھی وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو کچھ آپ علیہ السلام نے اردو کی تحریر میں بیان فرمایا ہے، کہ اگرچہ مجھے اس طرح کے الہامات تو ہوئے جس میں مجھے مسیح ابن مریم کہہ کر مخاطب کیا گیا، مگر مجھ پر چونکہ حقیقت پوری طرح نہیں کھولی گئی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام نے لکھا کہ میں نے ان الہامات کی تعویل کی۔ مولوی صاحب، یہ تو وہی بات ہے جو کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی ان 2 اردو کی عبارات میں لکھی ہے، اور کوئی نئی بات اس عربی کی عبارت میں تو ہے ہی نہیں۔ اس لیے مولوی سیالوی صاحب، آپ کے اس دوسرے سوال کی ہوا بھی خود بخود ہی نکل گئی۔ اب بتائیں مولوی صاحب، ایک دفعہ پھر اللہ کے فضل سے آپ کا سفید جھوٹ بالکل ہی نکھر کر ناظرین کے سامنے آ چکا ہے، اور آپ نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ آپ واقعی علماء سو میں سے ایک ہیں۔ فتنے واقعی مولوی سیالوی صاحب آپ سے ہی اٹھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پھر آپ ہی کی طرف ان فتنوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ مولوی سیالوی صاحب، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اور علماء سو میں سے ایک بننے کی بجائے آپ اللہ سے ڈریں۔ آپ کے اس انتہائی گھٹیا اور بیہودہ من گھڑت سوال کا جواب دینے کے بعد اس سے زیادہ میں اور کیا تبصرہ کروں کہ مولوی صاحب، جھوٹ تو آخر جھوٹ ہوتا ہے، اور سچ کہتے ہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہی خوبصورت فرمایا ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا۔